مولاي صل وسلم دائما أبدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بحمد اللہ آج ہمارا 14واں سبق ہے۔ یہ ہمارا سبق کئی حلقوں میں سنا جا رہا ہے۔ آج ہی عصر کے بعد ایک مولوی صاحب جن کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان سے ٹیلی فون پر بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کا کلپ سنتا رہتا ہوں، اور وہ کہہ رہے تھے ہمارے کئی ساتھی آپ کا سبق سنتے ہیں، کلپ سنتے ہیں، حتیٰ کہ اہل حدیث بھی سنتے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ میں نے وہ تبرکات والا کلپ آپ کا بڑے غور سے سنا ہے، صرف ایک چیز کی وضاحت درکار ہے کہ برکتیں دینے والا کون ہے؟ تو میں نے فٹ جواب دیا، میں سبق میں بھی کہہ چکا ہوں کہ برکتیں دینے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور برکتیں نہیں دیتا، لیکن اللہ نے اپنے پیاروں کے ساتھ منسوب چیزوں میں برکتیں رکھ دی ہیں۔ اور جو بندہ توحید کا قائل ہو، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کی عطا کا مظہر اور وسیلہ جانتا ہو، تو اس کو یہ بزرگوں کے ساتھ منسوب چیزوں سے برکت ملتی ہے، بشرطے کہ وہ چیزیں واقعی اللہ والوں کی طرف صحیح منسوب ہوں۔ اب چلیے اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کریم کے مطابق قرآن کے حوالے سے 3 گروپ پیدا ہوئے۔ ایک وہ گروپ جنہوں نے سوچ سمجھ کر قرآن کو اختیار کیا، اسلام کو اختیار کیا، پوری شرح صدر کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی مانا۔ یہ ایک گروپ۔ ان کے لیے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں، جو آپ کل سن چکے ہو۔ یہ 5 آیتیں کن کے لیے ہیں؟ جنہوں نے اپنی مرضی سے سوچ سمجھ کر ایمان کو اختیار کیا۔ اچھا، ایک گروپ وہ بھی تھا مدینہ منورہ میں جو جانتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود تھا، جس طرح کہ میں نے کل آپ کو بائبل کھول کر سنائی تھی، کتاب استثناء آیت نمبر 18، جانتے تھے، لیکن انہوں نے سوچ سمجھ کر کفر اختیار کیا۔
جانتے بوجھتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اگر ہم نے ان کو مان لیا تو ہماری ٹور ختم ہو جائے گی، ہماری عزت میں فرق آ جائے گا۔ انہوں نے کفر اختیار کیا۔ اب جنہوں نے جان بوجھ کر ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا، اب یہ دو آیتیں ان کے لیے ہیں۔ ان الذین کفروا، یہ میرے الفاظ یاد رکھنا، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، یہ اس خاص ٹولے کی بات ہو رہی ہے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، خواہ ڈراؤ خواہ نہ ڈراؤ۔ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ایمان وہ لاتا ہے جس کے دل میں حق کی تلاش کی تڑپ ہو، جو اللہ کی طرف رجوع کر۔ میں نے ہدایت کے مسئلے میں بیان کرتے ہوئے بتایا تھا نا آپ کو، یہ جو اراۃ الطریق ہے اس کے پھر 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے انابت، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ پھر دوسرا درجہ ہے ہدایت، یعنی ایمان کا مل جانا۔ تیسرا درجہ ہے استقامت، پھر اس پر استقامت رکھنا۔ چوتھا درجہ ہے ربط القلب، جس طرح صحابہ کہف والے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا۔ تو یہ ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہی نہیں، بس جان بوجھ کر کفر اختیار کیا۔ برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یہاں حمزہ استفہام کا نہیں ہے، یہ ہے تسویہ کا۔ برابر ہے ڈراؤ نہ ڈراؤ۔ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ یہ آیت بھی سمجھنے والی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے، دل پر بھی مہر لگائی ہے۔ وعلی سمعہم، اور ان کی سمع پر، کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ کن کے لیے؟ جنہوں نے جان بوجھ کر کفر اختیار کیا، کفر میں راسخ ہو گئے۔ انہوں نے چونکہ جانتے بوجھتے حق چھوڑا، اب اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مہر تو اللہ نے لگا دی، تو یہ اگر نہیں ایمان لائے تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اللہ نے نہیں نا ان کو اس طرف آنے دیا۔ تو بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ کئی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں شہر کے اندر، محلے کے اندر ایک لڑکا ہے، بدمعاشی کرتا ہے، ہر کسی کو تنگ کرتا ہے، کبھی اس کو تنگ کر، کبھی اس کو تنگ کر۔ ہوتا کیا ہے، وہ بدمعاشی میں پکا ہو جاتا ہے، گورنمنٹ پکڑ لیتی ہے، پھانسی دے دیتی ہے اس کو۔ اب اس کو جو پھانسی ملی نا، اس کو لوگ 3 پیرایوں میں بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہے گا انہیں اپنا بیڑا آپ غرق کیتا ہے۔ کوئی کہے گا یہ کرتوت ہی ادا دے سن، یہ کرتوتاں نے اخیر اتنے تک پہنچایا نا اینوں۔ کوئی کہے گا اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ نے اینوں پھائے لایا نا۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ 3 ہے نا انداز بیان کرنے کے لیے۔ اسی طرح اللہ نہیں خواہ کسی کے دل پر مہر لگاتا،
بندے کے اپنے کرتوت کالے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے وہ حدیث شریف میں آتا ہے نا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک کالا داغ آ جاتا ہے۔ وہ بندہ اگر انابت سے کام لے، اللہ کی طرف رجوع کرے تو داغ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر ضد رکھے اور اسی طرح اور گناہ کر لے۔ دیکھیے ایک قانون ہے، نیکی کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اسی طرح کی نیکی کی توفیق دے دیتا ہے۔ نیکی کے بعد دوسری نیکی، یہ پہلی نیکی کی قبولیت کی دلیل ہے، اور گناہ کے بعد دوسرا گناہ، یہ پہلے گناہ کی شامت کی وجہ سے دوسرا گناہ ہوا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے نا کہ میں کر رہا ہوں، نہیں، یہ اس کی شامت ہے، اب دوسرا داغ لگ گیا۔ نہیں اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو تیسرا داغ لگ گیا۔ کرتے کرتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اب اس کے اندر کوئی چیز جانے کی جگہ ہی نہیں رہتی۔ یہ کالا دل کس نے کیا ہے؟ اس نے اپنے کرتوتوں سے، لیکن داغ اصل تو فاعل تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، تو کبھی فعل کی نسبت ہو جاتی ہے اصل فاعل کی طرف، کبھی اس کے اپنے کرتوتوں کی طرف۔ تو یہاں چونکہ اصل فاعل اللہ ہے لیکن کرتوت ان کے ہیں، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے 5 آیتیں، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا ان کے لیے 2 آیتیں، اور ایک تیسرا گروپ پیدا ہو گیا تھا، تیسرا گروپ جو اندر سے بے ایمان تھا، اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، اوپر سے کہتا تھا کہ نہیں جی ہم بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں میں مسلمان، کافروں میں کافر۔ تو اس گروپ کا نام ہے منافق۔ تو منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 13 آیتیں نازل فرمائی ہیں، 13۔ ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں آپ لوگ جو ہو بس زیادہ ٹھکائی کرتے ہو، دوسرے مسائل کم بیان کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں بھی کیا کریں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ ایمان والوں کے لیے 5 آیتیں، کافروں کے لیے 2 آیتیں، اور منافقوں کے لیے 13 آیتیں۔ تو ہم نے بھی اسی حساب سے ہی ٹائم دینا ہے نا۔ اب منافقوں کا طریقہ کیا ہے اللہ بیان کرتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ ہم نے اللہ کو بھی مانا، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کو بھی مانا، لیکن اللہ فرماتا ہے سن لو، اللہ پر ایمان کے دعوے دار، قیامت کے دن پر ایمان کے دعوے دار میں رب کہتا ہوں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں۔ کیوں مومن نہیں ہیں؟ اللہ کو تو مانا، قیامت کو مانا، لیکن رسول اللہ کدھر ہے؟ رسول اللہ کو نہیں مانا، اور پھر اللہ کو بھی مانا اپنے اعتبار سے، قیامت کو بھی مانا اپنے اعتبار سے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، سن لو میں رب اعلان کرتا ہوں یہ مومن نہیں ہیں۔ یہ کرتے کیا ہیں؟ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اصل میں وہ دھوکہ دیتے کس کو تھے؟ رسول اللہ کو۔ تو اللہ کہتا ہے میرے رسول کو دھوکہ دینا یہ تو میں اللہ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ جس طرح میں اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس طرح میرے محبوب کو بھی دھوکہ نہیں دے۔ تم اپنے اعتبار سے دھوکہ دے رہے ہو نا۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، لیکن یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ،
لیکن انہیں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں آئی۔ پٹھا سودا کر رہے ہیں نا، پٹھا مت ماری گئی ہے نا، کئیوں کی مت ماری جاتی ہے نا، ہاں جی، وما یشعرون۔ اچھا، اللہ فرماتا ہے اس کی وجہ کیا ہے، کیوں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ بھئی ان کے دلوں میں کون سی بیماری تھی؟ ہارٹ اٹیک کے مریض تھے، یا دل میں کوئی سوراخ ہو گیا تھا، کوئی پھوڑا نکل آیا تھا اندر؟ کیا ہے بیماری ان کو؟ بیماری تھی بغض رسول کی، نبی کریم علیہ السلام کے بغض کی بیماری تھی۔ جیسا اللہ کو ماننا چاہیے ویسا نہیں مانتے تھے۔ اللہ کو کیسا ماننا ہے؟ اللہ نے خالص توحید والی صورت نازل فرمائی، قل هو اللہ احد۔ محبوبہ تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد، نہ اس کی بیٹی نہ بیٹا، ولم یولد، نہ اس کی امی نہ ابا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ لیکن انہوں نے اللہ کو کیسا مانا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کو جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مانا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے بغض رسول کا۔ سرکار کے ساتھ حسد کا مرض ہے، تو جب کسی کو کسی کے ساتھ حسد ہوتا ہے تو کبھی حسد کم ہو جاتا ہے، کبھی حسد بڑھ جاتا ہے۔ حسد کم کیسے ہوگا؟ جو محسود ہے، جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے نا، اس کی شان کم ہونی شروع ہو جائے، اس کی عزت کم ہونی شروع ہو جائے، لوگ اس کو پوچھیں نہیں، تو اب وہ کہتا ہے چل چھوڑو یار، کم میں دم نبڑ گیا ہے۔ لیکن جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے، اگر اس کی شان بڑھتی جائے، اس کی عزت میں اضافہ ہوتا جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جوں عزت بڑھتی جاتی ہے تو دل کا حسد جو ہے نا وہ بھی بڑھتا جاتا ہے، حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں میرے مصطفیٰ کے بغض اور حسد کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے۔ کس طرح بڑھاتا جا رہا ہے؟ مصطفیٰ کی شانیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک کا سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، تو فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، اور ان منافقوں کے لیے بڑا پیڑاں دین والا، دردیں دین والا عذاب ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ یہ جھوٹ بولتے تھے نا کہ ہم نے اللہ کو بھی مانا ہے، جھوٹ بولتے ہیں نہیں مانا۔ اللہ کو تو ویسے ماننا ہے جیسے مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ کہتے تھے نا ہم نے قیامت کے دن کو ماننا، جھوٹ بولتے ہیں۔ قیامت کے دن کو ویسا ماننا ہے جیسے کہ اللہ نے کہا ہے، جیسے کہ اللہ نے کہا ہے۔ تو جھوٹ بولتے تھے نا، اس لیے ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اور بات کی طرف بھی توجہ فرمائیے۔ اب میں خاص طور پر مولوی صاحبان، واعظ کہنے والے، نعت پڑھنے والے، مسجدوں میں آنے جانے والے، درود و سلام پڑھنے والے، ان لوگوں سے مخاطب ہوں۔ وہ تھے تو جھوٹے، لیکن وہ جھوٹ بولنے کو وہ بھی برا سمجھتے تھے۔ جھوٹ بولنا اتنی بری چیز ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے ہم جھوٹ بولتے، نہیں اسی تو سچ کہنے ہیں نا۔ جھوٹ بولنے کو وہ بھی برا سمجھتے تھے، خود جھوٹ بولتے تھے لیکن جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے تھے۔ تو خدا کے لیے اپنی زبانوں کو اپنی گرفت میں رکھیے، بے مہار نہ ان کو جانے دیجیے، زبان سے کبھی جھوٹی بات نہ نکالیے، کیونکہ جھوٹ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے الصدق ینجی، سچ بندے کو بچا لیتا ہے۔
والکذب یہلک، اور جھوٹ بندے کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ جو نبی کریم علیہ السلام کے دین کا مبلغ ہو، سرکار کے دین میں داخل ہو، سرکار کا کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کو سوچنا چاہیے میں کس نبی کے دین کا سفیر ہوں۔ میرے نبی نے تو ساری زندگی کوئی جھوٹ اپنی زبان پر لائے نہیں ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سچ بولیں، جھوٹ نہ، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ان منافقوں کا ایک اور کرتوت بیان کرتا ہے۔ ان کی یہ عادت تھی کہ کئی گروپ تھے نا ان کے بھی، ایک گروپ یہودیوں کے ساتھ میل ملاقات رکھتا تھا، تو ظاہر ہے مسلمان کو تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کو تو اپنے راز انہیں نہیں دینے چاہیے، اور یہ لوگ جو ہیں یہودیوں کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ اللہ فرماتا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جاتا نا اوے زمین میں شرارتیں نہ کرو، ایک کے بن کے رہو، لا تفسدوا فی الارض، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو اصلاح کی غرض سے میل ملاپ کرتے ہیں تاکہ نا یہ جو بودھ بڑھ رہا ہے نا یہ بودھ کم ہو، نہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار سن لو یہی فسادی ہیں، ان فسادیوں سے بڑھ کر یہ فسادی ہیں جو ادھر کچھ اور ادھر کچھ، نہ فساد نہیں کہ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے ایک اور مطالبہ کرتا ہے، ان کی ایک اور کرتوت بیان کرتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جائے نا تم کیسا ایمان لے کے آئے ہو، یہ ایمان نہیں معتبر، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، جس طرح صحابہ ایمان لائے اس طرح کا ایمان لے کے آؤ۔ دیکھو انہوں نے ہمارے محبوب کی محبت میں گھر چھوڑا، مال چھوڑا، جب محبوب کہتا ہے ادھر جاؤ فوراً جاتے ہیں، جب ہمارا محبوب روکتا ہے نہیں جانا بالکل رک جاتے ہیں، لڑو جب اللہ کا محبوب کہتا ہے لڑو تو لڑتے ہیں۔ تو ایسا ایمان لاؤ نا جیسے یہ محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو یہ پتہ کیا جواب دیتے ہیں، یہ تو پاگل ہیں، یہ صحابہ جو ہیں یہ تو پاگل ہیں، ہم پاگلوں جیسا ایمان لائیں، نہ یہ اپنا فائدہ سوچتے ہیں نہ نقصان سوچتے ہیں، بس جو بھی ان کے نبی نے کہہ دیا بس دوڑ لگا دی، ہم کو پاگل نہیں ہے کہ پاگلوں کی طرف ایمان لائیں۔ اللہ فرماتا ہے الا سن لو انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہی پاگل ہیں، یہی بے وقوف ہیں، میرے محبوب کے صحابہ تو جنت والے ہیں، بے وقوف یہی ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں۔ اس آیت کو پھر ذرا سنیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کیسا ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح کہ یہ لوگ ایمان لائے۔ کون لوگ ایمان لائے؟ جس طرح کہ ابو بکر ایمان لایا، جس طرح عمر ایمان لایا، جس طرح عثمان ایمان لایا، جس طرح علی ایمان لایا، جس طرح یہ لوگ ایمان لائے نا، تم اس طرح کا ایمان لے کے آؤ۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ کو وہ ایمان معتبر ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا ایمان ہے، اس طرز پر جو ایمان ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری بچیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اصل چیز ہے قرآن، مسلمان کے لیے اصل دلیل قرآن ہے۔ ادھر ادھر کی روایتیں سن کر، ادھر ادھر کی کہانیاں سن کر قرآن کی مخالفت میں کبھی زبان نہ کھولنا۔ لوگ تمہیں کہانیاں سنائیں گے، جی ابو بکر بڑا ظالم تھا، فلاں بڑا ظالم تھا، عمر بڑا ظالم تھا، بالکل جھوٹ ہے، بکواس ہے جتنی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں
کیوں؟ ہم ہر چیز کو پرکھیں گے قرآن پر۔ قرآن جب کہتا ہے ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے، تو ایمان کا معیار کون ہے؟ صحابہ کرام۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ یہ دونوں باپ بیٹا دونوں اللہ کے نبی ہیں، کعبہ بھی بناتے جا رہے ہیں، دعائیں بھی مانگتے جا رہے ہیں۔ یہ جو انہوں نے تیسری دعا مانگی کعبہ کی تعمیر کے وقت، سورہ بقرہ آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، دوسری دعا یہ تھی یا اللہ ہم دونوں کو مسلم رکھنا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور یا اللہ ہم دونوں کی اولاد میں سے ایک گروپ مسلمانوں کا رکھنا، ہماری ساری اولاد بے ایمان نہ ہو جائے، ایک گروپ ہماری اولاد، ہم دونوں کی اولاد میں سے ایک گروپ مسلمانوں کا رہے۔ اور یا اللہ کعبہ تو ہم بنا چلے ہیں، کعبہ بسانے والا ایک شان والا رسول تو بھیج ان میں، منہم انہی میں سے، یہ جو مسلمان گروپ ہوگا نا ہماری اولاد میں سے، انہی میں سے ایک شان والا رسول بھیج دے۔ وہ کرے گا کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، ان پر تیری آیتیں بھی تلاوت کرے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک ڈیوٹی ہے قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کرنا، اور دوسری ڈیوٹی کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دے، تلاوت بھی کرے اور قرآن کا کتاب کا مطلب بھی سمجھائے، والحکمت، اور پختہ علم بھی سکھائے، یہ بھی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور میرا یہ جو ہم دونوں کی اولاد میں سے شان والا رسول آئے گا نا، وہ آن کے ان کو پاک بھی کرے۔ نبی کریم علیہ السلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے جو ان کے لڑ لگ جائیں ان کو پاک بھی کرے۔ اب اگر شیعہ کی بات مان لی جائے کہ صحابہ تو سارے بے ایمان تھے، ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، نبی پاک کے بعد سارے صحابی مرتد ہو گئے سوائے 3 کے، سلمان، مقداد، ابو ذر، یہ 3 ہی مومن تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے۔ اگر یہ مان لیا جائے تو اس میں سرکار کی شان بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ دیکھیے ہمارے فیصل آباد کے اندر بے شمار سکول ہیں، جب بھی رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے تو کئی سکولوں والے بینر لگواتے ہیں، فلیکسیں چھپواتے ہیں، کیا ہمارے سکول کا رزلٹ جو ہے 100% رہا، اتنے فیصد نمبر لیے۔ کوئی کہتا ہے ہمارے سکول کا رزلٹ 98% رہا، 95% رہا، 90% رہا۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں نا، یعنی جتنے طلبہ کامیاب ہوں گے اتنی ہی سکول کی ٹور ہے، پرنسپل کی ٹور ہے، اساتذہ کی ٹور ہے۔ اگر کسی سکول کے اندر 100 طلبہ میں سے ایک پاس ہو، 99 فیل ہوں، تو اب اس میں سکول کی بے عزتی ہے کہ نہیں؟ استاد کی عزت ہے کہ بے عزتی ہے؟ بے عزتی ہے۔ اور 1,24,000 کے قریب لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اور سرکار کی ڈیوٹی بھی تھی ان کو پاک کرنے کی، تو سرکار نے کیا پاک کیا؟ 1,00,000 میں سے صرف 3 آدمی، باقی سارے فیل۔ اور خدا کا نام ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی توہین نہ کرو، یہاں تو جو بھی آیا مصطفیٰ نے اسے رنگ دیا ہے۔ یہ کہنا کہ ابو بکر مرتد تھے، عمر مرتد تھے، عثمان مرتد تھے، ان کو گالیاں تو بعد میں پڑیں گی، پہلے یہ گالیاں مصطفیٰ علیہ السلام پر پڑیں گی۔ حالانکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام جیسا
کوئی استاد دنیا میں نہیں آیا۔ یہ آیت بھی کیا بتاتی ہے کہ صحابہ کے دل نبی پاک کی نگاہ کرم نے صاف کر دیے تھے، ستھرے کر دیے تھے۔ اب تیسری آیت بھی سن لیجئے، یہ ہے آیت نمبر 137۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر یہ یہودی بھی ایمان لے آئیں، کیسا ایمان؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح کا اے صحابہ تم ایمان لائے ہو نا، اس طرح کا اگر ایمان لائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر یہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، ہدایت پا جائیں گے۔ پتہ چلا صحابہ کو اللہ نے معیار ایمان بنایا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس طرح کا کلمہ پڑھیں، اس طرح کا ایمان لائیں، میرے مصطفیٰ کو اس طرح مانیں جس طرح ابو بکر نے مانا ہے، جس طرح عمر نے مانا ہے، جس طرح عثمان و علی نے مانا ہے۔ تو خبردار کبھی صحابہ کرام کے بارے میں دل میں ذرا بھی میل نہ آئے۔ جتنی کہانیاں یہ فیس بک پر گردش کر رہی ہیں، یہ سب جھوٹ ہیں، جھوٹی کہانیاں ہیں۔ جھوٹی کہانیوں کو بنیاد بنا کر نہ صحابہ کرام پر تبرہ کیا جا سکتا ہے، نہ سیدہ فاطمہ زہرا پر تبرہ کیا جا سکتا ہے۔ کتنی آیتیں ہو گئیں جی؟ تین۔ اب نکالو چوتھا پارہ۔ یہ سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ فرماتا کنتم خیر امہ، جتنی امتیں آئی ہیں ان سب میں سے اے میرے محبوب کے صحابہ تم سب سے افضل امت ہو، تم سب سے بہتر امت ہو۔ جناب نوح کی بھی امت آئی، جناب ابراہیم کی امت آئی، جناب شعیب کی امت آئی، جناب موسیٰ کی امت آئی، جناب عیسیٰ کی امت آئی۔ سب امتوں میں اچھے لوگ بھی تھے، لیکن اے میرے محبوب کے غلاموں کنتم خیر امت، تم سب میں سے افضل اور اعلیٰ امت ہو۔ اللہ کہے سب سے افضل امت، اور شیعہ کہے نہیں جی ارتد الناس بعد النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے 3 کے تو سارے مرتد تھے، کٹاتے کھو، یہ بہتر لوگ ہوتے ہیں۔ بہترین وہ ہیں جن کو اللہ جب بہترین کہے تو کوئی مائی کا لال ان میں نقص نہ نکال سکے۔ جھوٹ بولنا اور چیز ہے، حقائق کی دنیا میں بات کرنا اور چیز ہے۔ یہ آیتیں پکار کے کہہ رہی ہیں ابو بکر کا ثانی نہ تھا، عمر کا ثانی نہ تھا، عثمان و علی کا ثانی نہ تھا، یہ ساری امتوں میں بہترین لوگ تھے۔ نعرہ تحقیق، حق جاری ہے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ اچھا پھر دیکھ لینا، انشاءاللہ انہی کے صدقے ہم درجہ بدرجہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صف میں کھڑا کرے گا جن پر نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم ہوگی۔ لیکن نگاہ کرم لینے کے لیے ڈیوٹی بھی تو ادا کرنی پڑتی ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو لوگوں میں ظاہر ہوئی تم سب سے بہتر امت ہو۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ نیکی کا حکم دینے میں جو مداہنت کرے وہ کیسے خیر امت ہوگا؟ نیکی کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو بیان کرنا، یہ بتانا لوگوں کو سن لو ہر شے کا خالق مالک اللہ ہے، ہر کسی کو دینے والا اللہ ہے۔ اچھی طرح ذہن نشین کرو، اس کا حکم دو، توحید بیان کرو۔ پھر یہ بھی بیان کرو اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا کسی کو، اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے میں دیا ہے۔ یہ نیکی کا حکم کرو۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو منکر چیزیں ہیں ان سے روکو، جو برائی چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں، ان سے تم روکتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر تمہارا ایمان ہے۔ یہ کوالٹیاں ہیں، ان
کوالٹیوں کی وجہ سے اللہ نے محبوب علیہ السلام کی امت کو سب سے بہتر امت قرار دیا ہے۔ کتنی آیتیں ہو گئیں جی؟ 4۔ استدلال بھی سمجھ آ گیا نا؟ اب چلیے 5ویں آیت سورۃ مائدہ، آیت نمبر شاید 54 ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی اپنا دین چھوڑ دے گا، تم میں سے جو بھی اپنا دین چھوڑ دے گا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جو کلمہ پڑھنے والے تھے نا، ان میں سے کچھ لوگوں نے مرتد بننا تھا، تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا، سن لو، جو بھی تم میں سے اپنا دین چھوڑے گا نا، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا، ایسے لوگوں کو لائے گا، انہاں دا مکو ٹھپن واسطے، یحبہم، جن سے اللہ پیار کرتا ہے، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ بھی اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے مرتد بنیں گے کچھ لوگ، پھر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا، مسلط کرے گا، جو اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ اور وہ جو لوگ آئیں گے نا مرتدوں کا مکو ٹھپنے کے لیے، ان کی شان کیا ہوگی؟ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر بڑے ہی نرم دل ہوں گے، بڑے مہربان ہوں گے، نرم ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں بڑے ہی سخت ہوں گے۔ مومنوں کے ساتھ برتاؤ بڑے پیار والا، کافروں کے ساتھ جو شریعت کے مطابق سخت سلوک ہے وہ کریں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں۔ یہ کن کی کوالٹیاں بیان ہو رہی ہیں؟ جنہوں نے مرتدوں کا خاتمہ کرنا ہے، مرتدوں کا مقابلہ کرنا ہے، جن کو اللہ نے مرتدوں پر مسلط کرنا ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی تانا دینے والے کے تانے سے ڈریں گے بھی نہیں، پرواہ نہیں کریں گے لوگ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، علم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بندہ اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان پر ایسے لوگ مسلط کرے گا، یحبہم، جن سے اللہ پیار کرتا ہے، ویحبونہ، اور وہ بھی اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر بڑے ہی نرم دل ہیں۔ اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی تانا دینے والے کے تانوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ اب ذرا دھیان سے سنیے، کون لوگ مرتد ہوئے تھے؟ نبی کریم علیہ السلام کے وصال مقدس کے بعد کئی لوگوں نے کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا تھا، اور جی نبی ختم تو دین ختم۔ کئیوں نے کہا تھا ہاں نماز تو پڑھ لیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان کو بھی مرتدوں کی لسٹ میں گنا گیا، مرتد ہیں یہ۔ یہاں سے ایک مسئلہ چلتے چلتے عرض کرتا چلوں، جو بندہ ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دے اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو ضروریات دین پر
ایمان رکھتا ہو، ان کو مانتا ہو۔ تو چونکہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا تو یہ کون بن گئے؟ مرتد۔ اب ذرا سوچو جی، ان مرتدوں کا مقابلہ کس نے کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے روکا لیکن نہیں رکے، فرمایا نہیں میں مقابلہ کروں گا۔ ان پر کون لوگ مسلط ہوئے؟ یحبہم، جن سے اللہ پیار کرتا ہے، اور ابو بکر تو وہ ہیں جن سے مالک پیار کرتا ہے، مولا علی سے بھی اللہ پیار کرتا ہے بخاری کی روح سے، ابو بکر سے بھی اللہ پیار کرتا ہے قرآن کی روح سے۔ یہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اور اللہ تو ان سے پیار کرے اور تم ان کی شان میں بک بک کرو، کچھ ہوش ہے؟ تو کیوں یہودیوں کی سازش کو کامیاب کر رہے ہو؟ یہودیوں کی مرضی یہ تھی مسلمان آپس میں بٹیں، آپس میں لڑیں، تاکہ لڑ لڑ کر یہ اپنا خانہ خراب کر لیں۔ خدا کے لیے یہودیوں کی سازش کو پروان نہ چڑھاؤ، بلکہ جو قرآن کہتا ہے قرآن کے مطابق صحابہ کرام کی عظمت کو بھی مانو، شان کو بھی مانو۔ ہاں جی، کتنی آیتیں ہو گئی؟ 5 جی۔ اب سورۃ انفال کی سیکنڈ لاسٹ آیت نکالو۔ آپ میں سے جو خطیب لوگ ہو نا، ان آیتوں کو یاد کرو، یاد کر کے ادھر ادھر کی کہانیاں کہاوتیں سنانے کی بجائے قرآن بیان کیا کرو۔ یہ قرآن بیان کرو تاکہ تمہیں بھی ثواب ہو، لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی بھی اصلاح ہو۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان سے بھی یہی گزارش ہے، قرآن کو ہر چیز پر مقدم رکھو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 74، 10واں پارہ سورۃ انفال، والذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، وہاجروا، اور ہجرت فرمائی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہ لوگ بھی، ان مہاجرین کی لسٹ میں کون کون ہیں نمایاں نام؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد، سعید، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، یہ زبیر بن عوام، یہ سارے مہاجرین ہیں نا۔ یہ جو مہاجرین ہیں یہ بھی والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجروں کے لیے مکانات دیے، رہنے کو جگہ دی، وَنَصَرُوا، اور ان مکے سے آنے والے مہاجروں کی مدد کی، یعنی مہاجرین بھی انصار بھی۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں۔ اور سننے والو، اللہ کی بات پر یقین کرو وگرنہ تم مومن نہیں ہو۔ اللہ کہتا ہے جنہوں نے ہجرت کی، ایمان قبول کیا، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے ان کو مکانات دیے، ان کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں۔ ان کے ایمان میں شک نہ کرنا، جو بھی ان کے ایمان میں شک کرے گا اس کے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لہم مغفرہ، میں نے بخشنا ہے نا، جنت تو میں نے دینی ہے نا، میں رب اعلان کر رہا ہوں ان کے لیے پہلے سرٹیفکیٹ جاری کر، لہم مغفرہ، اور یہ بخشے ہوئے ہیں، میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ ابھی موت آئی نہیں، ابھی قبر میں گئے نہیں، یہ کیا عظمتیں ہیں۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے نا، اللہ تو کہہ سکتا ہے میں چونکہ سب کچھ جانتا ہوں، اول سے لے کر انتہا تک، جہاں انتہا کی انتہا سب کچھ میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے میں نے کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ میں رب اعلان کرتا ہوں یہ بخشے ہوئے ہیں، بخشے ہوئے ہیں۔ کبھی ان پر ظلم کی تہمت نہ رکھنا، کبھی نہ کہنا کہ اس نے فلاں کا حق مار لیا تھا، غلط ہے۔ عام آدمی کا حق مارنے والا بھی اتنی جگہ اپنی جہنم میں الاٹ کراتا ہے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کا حق مارنے والا کیا وہ جنتی ہو سکتا ہے؟ رب کو نہیں پتا تھا، تمہیں زیادہ پتا ہے۔
اور تم جو بات تاریخ کی کتاب میں پڑھ کر بڑے مفکر بنے پھرتے ہو، تم کہتے ہو جی ہمیں زیادہ پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ کو نہیں پتہ تھا؟ اللہ کہتا ہے لہم مغفرہ، یہ بخشے ہوئے ہیں، ورزق کریم، اور بڑی عزت والی روٹی انہیں ملے گی، عزت والا کھانا ملے گا۔ میں نے تجربہ کیا ہے، میں تو اکثر جاتا، کرونا نے تو انسان روک دیتا ہے نا اندر، وگرنہ اکثر تو باہر کی روٹی کھاتے تھے۔ جاتے ہیں جلسوں پر تو لوگ بڑی محبت سے حضور تھوڑا جاتے کھاؤ نا جناب، حضور بڑی عزت سے کھانا کھلاتے ہیں، تو خوش بھی ہوتے ہیں ہم لوگ، واہ بھی واہ یار بڑی عزت کی تھی۔ سعید اسد کو اس دنیا کا کوئی انسان عزت سے روٹی کھلائے تو سعید اسد بڑا خوش، یار بڑا واہ عزت بڑی کی تھی نا، بڑی عزت نہ روٹی کھلائے۔ تو اس ابو بکر کی عظمتیں کون بیان کرے جن کو عزت والی روٹی میرا مالک کھلائے گا۔ اور نہ نبی پاک کے صحابہ کے بارے میں کبھی برا لفظ نہ کہنا۔ اللہ اعلان کر رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں، لہم مغفرہ، یہ بخشے ہوئے بھی ہیں، اور ان کے لیے عزت والی روٹی بھی ہے۔ عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر زندہ باد، عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر زندہ باد، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت زندہ باد۔ یہ جب میں چند آیتیں اور بھی بیان کروں گا، وہ کل بیان ہوں گی انشاءاللہ، اگر اللہ کو منظور ہوا کوئی رکاوٹ نہ آ گئی تو انشاءاللہ یہ قرآن کا لفظ لفظ کھول کر صحابہ کرام کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے۔ پھر اگر میں نے مناسب سمجھا تو فدق کی جو کہانی گھڑی گئی ہے وہ جھوٹ، 90% جھوٹی کہانی جو ہے، اس کو بھی ہو سکتا ہے میں اسی میں بیان کر دوں۔ اللہ کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد، صحابہ کرے تیری مدد۔ لیکن ایک بات ابھی عرض کر دیتا ہوں کہ فدق کو بیان کرتے ہوئے زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کے بارے یہ کہنا کہ انہوں نے فدق کا مطالبہ کر کے غلطی کی تھی، غلطی کا ارتکاب کیا تھا، یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت ہے۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ علی اعلان، جس طرح علی اعلان کہا گیا ہے اسی طرح توبہ کرنی چاہیے۔ دعا بھی کرو، دعا بھی کرو کہ اللہ توبہ کی توفیق دے دے۔ بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ، بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ، بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ۔ حضرت فاطمہ زہرا کی عظمتیں کیا کہنا، کیا کہنا۔ سچی بات ہے، جب میں نے وہ لفظ سنے تھے میرے دل کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں با ایمان موت نصیب فرمائے۔ یہ بارگاہیں بڑی متبرک بارگاہیں ہیں، ان کا تقدس اللہ سے پوچھو، مصطفیٰ علیہ السلام سے پوچھو، اپنی زبانوں کو روک لو۔ بس میں ابھی اشارہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے رستے پر رکھے۔ مولا یصلی و سلم دائماً ابدا